پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بجٹ کے مزید خد و خال ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس پر رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. آج عمر ایوب صاحب نے اور شوکت ترین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پیٹرول جو ہے وہ 300 اور 310 روپے لیٹر تک جانے کا خطرہ ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہو جائے گا, یہاں تک جائے گا. اور شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ افراط زر جو ہے وہ 25 سے 30% تک پہنچ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حفیظ پاشا صاحب وغیرہ اور باقی جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 23-24 تک تو ہے اور یہ 25 سے 30% تک چلی جائے گی, جبکہ حکومت جو ہے وہ 11.5 اپنا ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے. دوسری طرف سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی جو ہے شوکت ترین صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہ بڑھائیں گے اور 35 روپے لیٹر تک لیوی لگائیں گے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ تاریخ کے 4 بڑے خسارے ہمیں دے کر گئے ہیں. اس وقت خزانے کو 4600 روپے خسارے کا سامنا ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, سری لنکا جیسے حالات نہ ہو جائیں اس لیے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اور وہ تعریف کر رہے ہیں وزیر اعظم کی, کوئی مشکل فیصلے کر رہے ہیں. صورتحال کدھر جا رہی ہے اس بجٹ کا؟ یہ بجٹ جب امپلیمنٹ ہوگا, پاس ہوگا, پھر امپلیمنٹ ہوگا تو کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے عوام کے اوپر, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک اور چیز بھی, کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا جب بجٹ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, اور آج شوکت ترین صاحب نے بھی اس پوائنٹ پر گفتگو کی ہے کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ پر بات کیوں نہیں ہوئی بجٹ میں. انفلیشن اتنی بڑھ رہی ہے لیکن مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ ریوائز نہیں کی گئی. اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ امجد علی خان نیازی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ سر, خوش آمدید. علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق مشیر وزارت خزانہ. میں آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے تو جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان تاریخ کے ہمیں 4 بڑے خسارے دے کر گئے ہیں, ذرا سن لیجئے کیا آج دعویٰ کیا مفتاح صاحب نے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے پچھلے 3 سالوں میں, یہ 4 سالوں میں. آپ جب جانتے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے. 4.25 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی, اس کا 80% لے لیا ہے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی, آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں. ڈاکٹر خاقان صاحب, 2 دعوے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری معیشت بہت اچھی تھی اور آئندہ یہ حکومت نے آ کر ہماری جو ہماری آؤٹ لک ہے وہ مستحکم سے منفی کر دی ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان 4 خسارے ہمیں دے کر گئے ہیں, تاریخ کے بلند ترین خسارے, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. always a pleasure to be on 92. اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ let's start with how the year started. کووڈ کے بعد جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایکسپینشنری بجٹ دیا تاکہ ایک گروتھ آئے. I think that was fair at that time. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہوئی اور ایک ٹرف اسکیم جس پہ قرضہ دیا گیا سستے داموں, یعنی کہ کم مارک اپ ریٹ پہ, اور ایک امپیٹس کریٹ ہوا, دنیا بھی کھلی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اکتوبر نومبر تک یہ دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا کہ جو $3 ارب کا خسارہ سوچا جا رہا تھا ایٹ دا منیمم آن دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی کہ جو ہمارے بیرونی ہماری پیمنٹس ہیں ان پہ جو خسارہ آنا تھا وہ 3 سے 5 ارب ڈالر تھا. اسٹیٹ بینک کا بھی یہی تخمینہ تھا, انفیکٹ گورنمنٹ کا تخمینہ کم تھا, پر وہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ 15 سے 18 ارب ڈالر ریز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فسکل بھی بڑھنا شروع ہو گیا بیکاز سبسڈیز بڑھی, بیکاز انٹرنیشنل پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی. آئی تھنک وہاں پہ جو کنٹری تھی اس کو میجرز لے لینے چاہیے تھے کولنگ آف دی اکانومی کو, پر گروتھ کا یہ ایک ایسے پیراڈائم بن گیا ہے کہ جیسے اگر ہم گروتھ دکھا دیں گے تو سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. گروتھ جو سسٹینیبل نہ ہو, گروتھ جو کہ ڈسٹریبیوٹیو نہ ہو, اور گروتھ جو کہ انکلوسیو نہ ہو, اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے. تو جب یہ گروتھ آئی تو یہ خسارے بڑھنا شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک انسرٹنٹی کریٹ ہونا شروع ہوئی جب ایک ٹرانسفر آف پاور ہوا. اس ٹرانسفر آف پاور سے ہمارے جو ایف ایکس ریزروز تھے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہوئے, اور وہ آج کھڑے ہیں $9.2 بلین پہ. یہ 40 دن کی بھی پیمنٹس نہیں کر پا رہا امپورٹس کی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے کریکٹیو سٹیپس اور بھی نہیں لیے, سبسڈیز بڑھتی چلی گئیں, اور اس کی وجہ سے فسکل کا خسارہ جو ہے وہ کہیں 4500-4600 پہ اب یہ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بڑھ گیا. اس میں حکومت نے یا پاکستان نے ایک ڈسٹورشن کریٹ کی. ایک چیز امپورٹ ہوتی ہے, اس کی قیمت کو ہم نے کم کر کے بیچنا شروع کیا. وہ 30 ارب کا سبسڈی تھی
جب ہم نے بات کی اپریل میں، پر وہ سوری مارچ میں، وہ بڑھ کے پھر اپریل میں بڑھی، پھر مئی میں بڑھی، اور پھر جون میں بڑھ کے 120 ارب ہو گئی. اس کی ایڈجسٹمنٹ میں بھی دیر ہوئی، اور چونکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ میں دیر ہوئی، فسکل بھی بڑھ گیا اور امپورٹس کا پریشر نہیں ٹوٹا کیونکہ پرائسنگ چینج نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ سارا جو ہے لوکل سیناریو ہے. پچھلے 2 مہینے میں کتنا امپیکٹ آپ، یعنی جو اس میں کتنی ذمہ داری آپ نئی حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے فیصلوں میں تاخیر کی، یا ان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ بنیادی طور پہ وجہ کیا بنی کہ ہماری جو ریٹنگ تھی وہ مستحکم سے منفی ہوئی، ہماری آؤٹ لک؟ دیکھیں نا، اس میں یہ ہوا کہ جو ریٹنگ ہے نا اس کا سب سے بڑا تعلق جو ہے اگین فروری سے شروع ہوا ہے اس ریٹنگ کا تعلق، اور وہ ہے کہ فیبرری میں ہم واشنگٹن میں تھے اور ہمیں 7th ریویو آف دی IMF کلوز کرنا تھا. ہم واپس آ گئے پر وہ ریویو کلوز نہیں ہوا. اس کے بعد آپ جون میں مئی کے اینڈ جون میں دوحہ گئے، آپ نے وہاں پہ وہ کلوز کرنا چاہتا تھا، وہ بھی کلوز نہیں ہوا. آئی ہیو بین ویری کلوزلی ایسوسیٹڈ ود پاکستان's اونلی فنڈ پروگرام جو ہم نے 12 میں کلوز کیا تھا، جو ہم نے 16 میں کلوز کیا تھا، دی اونلی پروگرام جو PMLN نے. اس کی وجہ سے موڈیز ہیز فیلٹ ٹو ڈاؤن گریڈ یو. ٹھیک، رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ 2 چیزیں میں آپ سے علی گور بلوچ صاحب اور امجد نائب صاحب پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج شوکت ترین صاحب اور عمر ایوب صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 300 اور 310 روپے لیٹر تک جانے والی ہے. یہ کیا بنے گا؟ ابھی 207 اور مہنگائی 23-24% پر جانے کے دعوے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ واقعی 100 روپے اور بڑھ گیا، 300 تک چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ذرا سنوائیے دعویٰ کیا ہوا ہے آج اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے. 25,000 روپے کی ہم نے بات کی تھی منیمم ویج ہوگی، وہ اس بجٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے. ان کی گروتھ فگر جو ہیں وہ سسپیکٹ ہیں. انفلیشن اس وقت چل رہی ہے 13.84 CPI، لیکن وہ اس وقت تھی جس وقت کہ پورا یہ 60 روپے کا امپیکٹ نہیں آیا تھا. جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ، وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے. انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی. آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً 300 اور 310 روپے فی لیٹر پہ جائے گا. کیا واقعی 300 اور 310 پہ لے جانے والے ہیں علی گور بلوچ صاحب پیٹرول کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے 4 سال میں جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو دھچکے لگے ہیں، جس طرح کے پاکستان کی معیشت کی تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد یقینی طور پر جب حکومت تبدیل ہوئی ہے اور لوگوں نے مطلب ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس حکومت نے تو بجائے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف لے کر جاتے، انہوں نے تو سابقہ ادوار سے انفلیشن بڑھا دی ہے. دیکھیں، ابھی آپ کے پاس اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تجزیہ کیا، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ایز ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں بھی اب اندازہ ہے. جس وقت ہم نے گورنمنٹ چھوڑی تھی اس وقت انفلیشن ریٹ 4% پر تھا. اس وقت GDP گروتھ جو تھی وہ 6% پر تھی. اگر ہماری حکومت نے قرضے لیے تھے تو ان قرضوں کے ساتھ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے سڑکیں بنائیں، ہم نے ہاسپٹلز اور سکولز کی اور تعلیمی اداروں کی ریہیبلیٹیشنز کی. اس حکومت نے قرضے تو بہت لیے بڑے بڑے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ قرضے خرچ کہاں پر ہوتے ہیں. مختصر یہ کہ پاکستان میں معاشی تباہی ہوئی ان 4 سالوں کے اندر. ظاہر ہے جب عدم اعتماد آیا، ان کی حکومت گئی، تو ہمارے پاس 2 چوائسز تھے. یا ہم ان تمام چیلنجز کو قبول کر لیں جو اس حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، یا دوبارہ الیکشن میں جایا جائے اور اس کے بعد فریش مینڈیٹ لے کر آ کر جو ہے وہ جو بھی پارٹی جیتتی وہ پھر مطلب حکومت بنا لیتی. لیکن خان صاحب کی بڑکوں کی وجہ سے، خان صاحب نے جو ملک میں انتشار پھیلایا، خان صاحب نے جو ملک میں انارکی پھیلائی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا. یہ ایک مشکل چیلنج ہے لیکن ہم نے اس کو قبول کیا. ظاہر ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑے فیصلے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی بہتری میں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ 2013 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت بھی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، حالات اس وقت بھی بہتر نہیں تھے. ہم سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے تھے انفلیشن ریٹ. اب بھی ہم پر امید ہیں، اور پر امید یہ ہے کہ جس طرح سے کہ یہ حالیہ بجٹ آیا ہے اس میں ہم نے بہت سارے طبقات کو ریلیف بھی دیا ہے.
آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جو زراعت کی مشینری ہے اور جو بیج ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب زیرو کر دی ہے ہم نے ڈیوٹی، اس پر ختم کر دی ہے. پھر ہم نے کھادوں کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی دی ہے اس میں. پھر جو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس اور طالب علم ہیں جو کہ دور دراز علاقوں کے ہیں، جو کہ بلوچستان سے ہیں، ان کے اسکالرشپس کے لیے ہم نے پیسہ رکھا ہے. علی گور بلوچ صاحب اور ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھائی ہے. ڈاکٹر خاقان صاحب، سر یہ بتائیے اب یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے اس کو، اور پیٹرولیم لیوی واقعی 30-35 روپے پر لیٹر بڑھائی جائے گی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ کے 300 روپے تک جائیں گی؟ اسد اللہ صاحب، پہلی دفعہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اوگرا کی جو ڈٹرمنیشن 15 کو آنے والی ہے اس کو میں نے ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آئی تھنک اباؤٹ 30 روپے 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی اور 55 روپے آئی تھنک ڈیزل کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. اگر یہ دونوں قیمتیں اوگرا سجیسٹ کرتی ہے اور یہ اضافہ حکومت کرتی ہے وچ آئی تھنک از لائکلی بیکاز فنڈ کہ یہ ایک پری کنڈیشن سی ہے یا فنڈ کے ساتھ یہ ایک آئی تھنک ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم یہ جو جنرل سبسڈی ہے یہ اٹھا دیں گے. سو اگر یہ ہم نے اٹھانی ہوئی تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں 15 تاریخ کو کرنی پڑیں گی. سو دس از واٹ از لائکلی. اب آپ آ جائیں کہ 750 ارب روپے کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی رکھتی گئی ہے بجٹ میں. پرسنلی ایز این اکانومسٹ آئی کی ناٹ ایگری ود دس. دا ریزن از کہ $122 فی بیرل پہ اس وقت تیل ہے. یہ جب سبسڈی بڑھی تھی یہ ایکچولی صرف 15 روپے ہوتی تھی 2018 کا جب بجٹ پریزنٹ نہیں ہوا تھا. تو میں مفتاح صاحب کی ٹیبل پہ ان کے دائیں طرف بیٹھا تھا اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح ہم روم کریٹ کریں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایسا کوئی لیوی لگائے جس کو ہمیں ڈسٹریبیوٹ نہ کرنا پڑے پروونسز میں، بیکاز یہ ان لیویز میں سے ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹیو پول میں نہیں جاتی. تو یہ ہم نے طے کیا کہ ہم اس کو 15 روپے کی بجائے 30 روپے کر دیں گے، پر اس وقت استعمال کریں گے اس کا جبکہ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت یعنی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت آن اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوگی. اب 750 ارب روپے رکھنا اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کے لیے 2 بلین لیٹر آپ استعمال کرتے ہیں پیٹرول، اور اگر آپ اس کو کم از کم 30 یا 35 روپے ماہانہ لے کے چلیں تو 750 ارب کلیکٹ ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک گورنمنٹ کو امیڈیٹلی کرنا چاہیے. 750 بنتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح. سو یہ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ ناٹ بی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب کیا فارمولا تھا جب قیمتیں کم ہو رہی ہوں؟ جی بالکل رائٹ سر، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو امجد جائے صاحب یہ سر مجھے یہ بتائیے، یہ آپ آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ ہوتے تو آپ نے بھی بڑھانی تھی، آپ نے بھی جون تک فیس کی تھی قیمتیں، تو آپ کو بھی بڑھانی پڑنی تھی. آپ کتنا سا سبسڈی دے سکتے تھے؟ اور پھر آپ نے بھی IMF کا پروگرام ریوائیو کرنا تھا، اس کی شرائط تو آپ نے بھی ماننی تھی. تو کیا محض سیاست ہو رہی ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اسد اللہ، سیاست کرنا کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت بھی سیاست اچھی نہیں ہوتی. میں اس میں بلیو کرتا ہوں. دیکھیں ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے اور جناب عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب رجیم چینج کی گئی، جب ووٹ آف کانفیڈنس آیا تو معیشت جو چل رہی تھی اس کو بٹھا دیا گیا. اور اس کی آج جو پیٹرولیم مصنوعات ہے نا اس کے بڑھنے میں بھی ریزن ہے. دیکھیں آپ کا روپیہ لیٹر ڈی ویلیو ہوا، اس کے بعد ڈالر اوپر ہوا، وہ بوجھ کس پہ پڑا؟ عوام پہ پڑا. ڈالر شارٹ ہوئے، اس کا بوجھ کس پہ پڑا؟ عوام پہ پڑا. آئل ریفائنریز نے اپنا پروفٹ بڑھا دیا، اس کا بوجھ کس پہ پڑا؟ عوام پہ پڑا. آج لیوی ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا جو ہم نے کم کیا تھا، اس کا بوجھ کس پہ پڑا؟ عام آدمی پہ پڑا. معیشت جو کرنٹ آپ نے ابھی بات کی کہ میرے دوست کہہ رہے تھے جو اپنا پوائنٹ آف ویو کہ جی آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بجٹ سارا تھا وہ بڑھ گیا. وجہ کیا تھی کہ جب آپ کی حکومت کو گرایا گیا جی تو خسارہ بڑھ گیا. دیکھیں چیزیں ایک بیلنس میں چل رہی تھی، ریکوری میں چل رہی تھی. یہی ہم ہوتے نا آج، اگر یہ چیزیں جو ہوئی ہیں تو ہم نہ ہوتے تو کیا ہم اتنے پاگل تھے کہ ہم اپنے لیے یہ گڑا گود رہے تھے؟ جس کو کیا پتا تھا یہ گورنمنٹ جس طرح تو گرائی گئی ہے وہ تو آپ کے سارے علم میں ہے.
تو بات میرے نہیں سر، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو آپ کا بڑا ہے، اس کا امپورٹ کا امپیکٹ ہے نا. امپورٹس تو آپ کے دور میں بڑھی ہیں، ظاہر ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھنے کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے، لیکن امپورٹس بڑی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے. وہ یہ صرف پچھلے 2 مہینے میں نہیں ہوا. اس پر سر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں. ایک آدھ سوال مجھے آپ کے سامنے اور رکھنا ہے، پھر میں باقی مہمانوں پہ جاؤں گا، لیکن ایک مجھے بریک چھوٹی سی لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ جو 750 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی حکومت نے رکھ دی ہے ایک ایسے وقت میں جب پیٹرول پہلے ہی بڑھ رہا ہے. یہ لیوی تب آنی چاہیے تھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوتی، تو چلیں اس کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا اور صارفین کو فائدہ نہ پہنچایا جاتا اور تاکہ ان پہ بوجھ بھی نہ پڑتا. لیکن اب یہ ایکسٹرا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیازی صاحب، جو ابھی گفتگو ہو رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، آپ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کے آنے کے بعد یہ خسارہ بڑھ گیا. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے 2 مہینے میں تو نہیں بڑھا. ظاہر ہے آپ کا امپورٹ بل پورا سال آپ کا جو ٹارگٹ تھا اس سے آپ اوپر گئے ہیں، چاہے اس کی وجہ آئل جو پرائسز ہیں وہ بڑھنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بڑھا تو نا، اس کا پورا سال کا امپیکٹ آیا ہے. ابھی دیکھیں اسد اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا تھا، لیکن اس کی بھی ریزن تھی. اس کی ریزن یہ تھی، آپ نے خود کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے جہاں پہ آپ کا $30 $70 $50 چل رہا تھا، وہاں پہ جب 120-30 پہ چلا گیا تو وہاں پہ آپ کا جو کرنٹ تھا وہ اس میں اکاؤنٹ میں آپ کا خسارہ بڑھا. آپ کا جو ایون آپ کی جو کیریج تھی، مثال کے طور پہ ایک کنٹینر جو 1200 میں چل رہا تھا، 1100 میں چل رہا تھا، آپ نے دیکھا وہ 12,000 تک چلا گیا. تو یہ چیزیں تھی. یہ اس پہ اگر اور زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو یقیناً اس میں، لیکن پھر بھی جو آج پوزیشن ہے یہ آج سے 2 ماہ پہلے نہیں تھی. آج آپ دیکھیں انہوں نے جو اپنے فیصلے لیٹ کیے اس کی وجہ سے پریشر بڑھتا رہا، ہمارے گلے میں پھندا پھنستا رہا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہماری جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے جی فائنانس منسٹر ہیں، بڑے ایڈوائزر ہیں. ابھی پاشا صاحب جو ہیں ان سے تو یہ لکھا ہوا ان کی چیزیں آ رہی ہیں ان کے پاس. حفیظ پاس صاحب ہے جو پاشا ہے منسٹر آف اسٹیٹ کی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ مفتاح کیا کہہ رہا ہے، پاشا کیا کہہ رہی ہے، ساگ ڈار کیا کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کا اپنے درمیان فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس لیے تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا کہ اس وقت پولیٹیکل سسٹم جو سٹیبل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کی اکانومی اس وقت آپ کی سٹیبل ہوگی جب فیصلہ کرنے والے لوگ آئیں گے. یہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے. یہ تو ذاتی مفاد کے لیے اپنے لیے NRO ڈھونڈ رہے تھے، وہ ان کو مل گیا. اس لیے اداروں میں جو ان کے تھے وہ کبھی مقصود اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ بھی مقصود چپتاسی بھی مر گیا. ڈاکٹر رضوان صاحب کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سبھی وہ لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو رہے ہیں جو ان کے کیسز کے گواہ تھے. ٹھیک ہے، چلیں ذرا اس پر تو بعد میں آتے ہیں. جی صحیح ہے، چلیں اس پہ ان کیسز پہ بعد میں آتے ہیں سر. لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا علی گور بلوچ صاحب، یہ 750 ارب کی 750 ارب کی پیٹرولیم لیوی آپ دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور یہ نیا ٹیکس آپ نے لگا دیا. 35 روپے لیٹر آپ کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا لیوی کی مد میں. تو یہ ڈاکٹر خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرپوزل ہم تب دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہوں گی تو اس کی کمی چلیں ہم عوام کو پاس آن نہیں کریں گے تو اس میں یہ ٹیکس ایڈ کر دیں گے. لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آئندہ بھی بڑھنی ہے، اور اس میں یہ ٹیکس آپ نے رکھ دیا گیا. 750 روپے پیٹرول سے کیسے اکٹھے کریں گے؟ یہ کہاں سے پیٹرول آپ نے نکالنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی نیازی صاحب سے آپ نے کافی تفصیلاً اور کافی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. تو ظاہر ہے ہم سیاسی پارٹیز ہیں، ہمارے نزدیک یہ بجٹ بھی ہے، لیکن اس بجٹ کے پھر سارے عوامل گننے پڑیں گے نا کہ اس ملک کا معیشت کا بیڑا غرق کس نے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو اس وقت پاکستان سٹیبل تھا. اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کنٹرول میں تھی. اس وقت بجلی کا یونٹ ذمہ دار کو 5 روپے میں اور باقی بھی 5 6 اور 7 روپے تک ملتا تھا. لیکن اس وقت آئل اور آٹے کی قیمتیں بھی کنٹرول. میری گزارش کلامی کے لیے معذرت، میری گزارش صحیح ہے نہیں، میرا سوال آپ لے لینا. آپ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہے، مان لیا ملک کو پیسے چاہیے.
آپ نے 7,000 ارب روپے کا کیا ہدف رکھ لیا ٹیکس کا، لیکن کیا یہ آسان طریقہ ہے کہ جی جو چیزیں پہلے سے اس پر ٹیکس ہے پیٹرول سے نکال لو، آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ایفرٹس نہیں کر رہے اور آپ جو ہے وہ پیٹرول پہ 750 ارب روپے لے رہے، پیسے تو چاہیے مگر انڈائریکٹ ٹیکسز آپ بڑھاتے جائیں گے یا اس طرح سے لیوی کی مد میں لیں گے تو غریب عوام پہ تو بوجھ پڑے گا نا سر، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لے کر آئیں۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے بھیانک شرائط کے اوپر اسد اللہ خان یہ نیازی صاحب والی پارٹی کر کے گئی ہے، میرا مقصد نیازی صاحب سے امجد نیازی صاحب ہے اس وقت، ٹھیک ہے، یہ نیازی صاحب میرے بھائی والی جو پارٹی کر کے گئی ہے، جو بیڑا معیشت کا غرق کر کے گئی ہے، وہ کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے آ کے کوئی چھو منتر کر دینا ہے اور وہ مطلب 1 منٹ میں ٹھیک ہو جانا۔ ہاں ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم یہ فیصلہ کرتے کہ ہم اس ملک کے لیے بڑے بڑے فیصلے کریں، لیکن ہم نے یہ چیلنج قبول کیا، ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب 2013 میں ہم نے ملک سنبھالا تھا اس وقت بھی ملک کی معاشی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن ہماری نیک نیتی اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سمراٹ دیے، یہاں پر سی پیک جیسا پروجیکٹ بھی آیا، یہاں پر چینی 40 روپے کلو بکتی رہی اس وقت پاکستان میں، یہاں اس وقت بجلی بھی کنٹرول ریٹ میں ملتی رہی، وہاں اس وقت ادویات جو کہ ان کی حکومت نے 600% تک بڑھا دی تھی جب ہمیں ملک دیا ہے، تو ہمارے وقت میں تو 600% نیچے تھی ادویات کے ریٹ، ہمارے وقت میں سکولوں کی اور ہاسپٹلز کی ری ہیبلیٹیشن ہوئی تھی، ہمارے وقت میں سی پیک جیسے پروجیکٹس اس ملک میں آئے تھے۔ مجھے یہ بتائیں جو آج لوڈ شیڈنگ ہے، یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے کارخانے زیادہ لگائے ہیں، اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں جو بجلی کے کارخانے لگانے تھے وہ کیا لگائے، ایک اینٹ تک نہیں لگائی پورے ملک میں۔ بھائی ان سے یہ تو پوچھو اسد اللہ خان کہ یہ عمران احمد نیازی سے پوچھیں کہ وہ اربوں روپے کے جو قرضے لیے تھے وہ کس کی جیب میں ڈالے، گوگی کی جیب میں چلے گئے، وہ مطلب ہے کہ وہ کس کی جیب میں، بنی گالا میں کھا پی گئے، آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ کھا پی گئے، ان کی جیبوں سے مطلب ہے کیا یہ سب کچھ نکلوانا پڑے گا جو بیڑا غرق کیا۔ ہاں ہم نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے، 1 سال کی کارکردگی کا ہم جواب دہ ہوں گے عوام کے سامنے، اور عوام اپنے ووٹ سے فیصلہ کریں گے کہ وہ ہمیں اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں یا ڈسکریڈٹ دیتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھیں، یہ اگر یہ سمجھے نا کہ ان سے 4 سال کا جواب نہیں ہوگا تو 1 سال بعد جانا ہے، اس خواب سے جگا دیں ان سے۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مت بھولیں کہ میں بھول گیا ہوں لانگ مارچ، میں آ رہا ہوں لانگ مارچ کرنے کے لیے دوبارہ۔ آپ کہہ رہے ہیں 1 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں دوبارہ اسلام آباد آ رہا ہوں۔ بڑی اسد اللہ خان انٹرسٹنگ بات ہے، جو بندہ بیساکھیوں کے سہارے 126 دن کی اس ملک کے خلاف دھرنوں کی سازش کرتا تھا، وہ بغیر بیساکھیوں کے 26 منٹ نہیں رک سکا اسلام آباد میں۔ مطلب یہ قابل ذکر بات ہے کہ جب اس کو بیساکھیوں کا سہارا نہیں تھا تو 26 منٹ نہیں نکال سکا وہ اس قوم وہ جو 126 دن کے دھرنے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ مقصد یہ ہے، آپ نے خان صاحب کو نہیں دیکھ لیا، اور کے پی کے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر اشتہاری ملزموں کی طرح چھپ کر بیٹھے رہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کے وسائل استعمال کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے جب دائیں بائیں دیکھا تو وہ کہتے تھے میرے ساتھ کروڑوں کا مجموعہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں بتائیے، ایک تو کیا یہ 750 ارب کی جو لیوی ہے یہ کیا آئی ایم ایف کی شرط ہے پاکستان کے اوپر جس کی وجہ سے ہم لگا رہے ہیں مجبوراً، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں ہونے والے معاہدے کی وجہ سے لگانا پڑ رہا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ریکارڈ قرضے لیے عمران خان کی حکومت نے، ہم نے جب قرضے لیے تھے تو ہم نے لگائے تھے، انہوں نے قرضے لیے تو کہاں لگائے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، جو ریکارڈ قرضے لیے گئے تحریک انصاف کی حکومت میں، یہ کہاں گئے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو 750 ارب کی بات ہو رہی ہے، میں تو یہ اس لیے دونوں حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے دونوں پارٹیز کے ساتھ کام کیا اور انٹیمیٹلی کیا ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ملک میں افراط زر نہ بڑھے، تو ہم تو ایک مشورہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس 750 کو اگر آپ کہیں اور اکوموڈیٹ کر دیں۔ مثلا میں یہ بھی گزارش کروں کہ بہت کوشش کی گئی ہے اس بجٹ میں کہ کسی طرح جو ٹیکسز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ پہ بھی لے کے جائیں، وہ کسی طرح ہائی انکم ارنرز پہ بھی لے کے چلے جائیں، کسی طرح ریٹیل پہ بھی لے کے چلے جائیں۔ سو دیٹس اے گڈ ایفرٹ۔
جب یہ IMF کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ نے الٹرنیٹیو پلانز لے کے جانے, ٹھیک, آپ نے یہ سب کچھ کر کے کہا کہ میں 7,000 ارب روپیہ پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ کروں گا. اگر اس 7,000 کو آپ 7,500 کر دیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں, یعنی کہ ابھی آپ نے جو ریٹیل پہ ٹیکس لگایا ہے وہ بہت ہی اچھا ایفرٹ ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ کہ ہم ریٹیل کو ٹیکس کر سکیں, لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. All political parties find it hard and my heart goes to political parties جو جب وہ یہ ایفرٹ کرتی ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو, اور ہمیں ایز اے قوم ایفرٹ کرنا ہے کہ ریٹیل از آؤٹ سائڈ دا نیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو گو آفٹر دیم. سو ایک انہوں نے ایفرٹ کیا ہے, آپ اس ایفرٹ کو IMF کو کہیں کہ میں 6 مہینے بعد ڈبل کر دوں گا. جب میں اس کو ڈبل کر دوں گا, میں اس کو ٹرپل کر دوں گا, اور میں وہیں سے پیسے لاؤں گا ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے. اسی طرح اور بھی ایونیوز ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے. تو اگر آپ 400-500 ارب وہاں سے نکال لیں تو یہ جو 750 ہے, جو کہ فنڈ کو بھی پتا ہے کہ جمع نہیں ہونا, یہ جمع ہونا ہے تو کہیں پچھلے سال 610 ارب رکھا تھا پچھلی گورنمنٹ نے, جمع ہوا تھا 135 ارب. تو اگر میں کہوں اس سال بھی 135 ہی جمع ہونا ہے, تو اگر آپ 400-500 کا کہیں اور سے دے دیں گے سہارا, تو قوم بچ جائے گی اس انفلیشن سے جس کا ذکر اب آ رہا ہے, جو ماڈلنگ کہہ رہی ہے کہ جو 20 سے 25% تک جا سکتی ہے. میں CPI کی بات کر رہا ہوں جو صحیح میجر ہے. یہ جو فوڈ کا میجر کوٹ ہو رہا ہے 24 ہو گیا, ابھی اس پہ ہم نہیں کریں گے. سو فنڈ کے سامنے یہ جا کے ہمیں رکھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, رائٹ سر. جب ایک دوسرا سوال جو ہے وہ رہ گیا, میں بریک کے سے واپس آ کے آپ سے لیتا ہوں کہ قرضے کہاں چلے گئے, اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر خاقان صاحب, دوسرا سوال رہ گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ریکارڈ قرضے لیے. نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم نے جب قرضے لیے تو سڑکیں بنائیں, پاور پلانٹس لگائے, پاکستان کے اوپر پیسہ خرچ کیا. تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا؟ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ جو قرضے لیے گئے کہاں گئے؟ اسداللہ خان صاحب, یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور یہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو قرضوں کو سروس کرنا ہے اور جو تھوڑے سے قرضے واپس ہونے ہیں اگلے سال میں, اس کی مد میں ہم 3,950 ارب روپیہ دیں گے. یہ ڈیفینس بجٹ اگر آپ 1,500 لے لیں تو یہ اس کا ڈبل ہے. اور مطلب یہ آج سے 3 سال پہلے 1,500 ارب ہوا کرتا تھا. تو یہ عالم ہے اس وقت ہمارے قرضوں کے سروس کرنے کے ایشو کا. اور یہ اتنا بڑا چنک, پوری فیڈرل گورنمنٹ چلتی ہے 530 ارب میں, اور ہم قرضوں کی مد میں قرضوں کی سروسنگ اور ان کا جو تھوڑی سی ایمورٹائزیشن سے مطلب ہے کہ ان کا واپس کرنا ہے, اس کی مد میں ہم 4,000 ارب روپے کے قریب پے کر جائیں گے. ڈیٹ از اے ویری سیریس ایشو ان پاکستان. جب 2018 میں حکومت کا ٹرانسفر ہوا PTI گورنمنٹ کو, تو یہ درست بات ہے کہ قرضے 25,000 ارب کے قریب تھے, اور یہ اب 20,000 ارب بڑھ گئے ہیں. بٹ دیٹ از ہاف ٹروتھ, یعنی کہ یہ آدھا سچ ہے. اس کا پورا سچ یوں ہے کہ یہ سارے قرضے لیے نہیں گئے ہیں, اس میں سے قرضے لیے گئے ہیں کچھ. قرضہ کیا چیز ہے؟ قرضہ, اب یہ قرضہ بھی آج ہم آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو سمجھا ہی دیتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. یہ چیز یہ ہے کہ جتنا یعنی کہ اگلے سال ہم 4,600 ارب قرضہ لیں گے. اب آپ پوچھیں گے آپ نے یہ فگر کیسے دیا؟ یہ بڑا آسان ہے. جو میری کمائی ہے FBR سے اور نان ٹیکس ریونیو سے, اور جو میرا پورا خرچہ ہے, اس کے اوپر جو میرا خرچہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ کمائی نہیں میٹ کر رہی, تو میں قرضہ لوں گا. سو یہ فسکل ڈیفیسٹ از یور قرضہ. دس از دی ایزیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ. یور ایکسٹرنل ڈیفیسٹ 16 ارب کا ڈالر کا, لیں یا نہ لیں فگر میں شامل ہو جاتا ہے. جی, سو ایک تو قرضہ یہاں سے آیا. پر یہ صحیح بات اس لیے نہیں ہے سارا کہنا کہ یہ 20,000 بڑھ گیا ہے, کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا امپیکٹ جو 120 روپے کا ڈالر تھا اور جو 180-85 کا ڈالر تھا جب گورنمنٹ کا پھر چینج اوور ہوا, یہ جو بڑھا ہے نا, اس میں جو بیرونی قرضہ ہے وہ ویسے ہی بڑا ہوا دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے وداؤٹ اینی بوروئنگ, بیکاز روپیہ ٹوٹ جاتا ہے. تو $1 کا قرضہ ہو تو وہ پہلے نظر آ رہا تھا کہ 120 روپے ہے, اب وہ نظر آ رہا ہے کہ 180 روپے ہے. سو دس از دا فل ٹروتھ کہ اس میں کچھ بوروئنگ ہے, کچھ روپی کی اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ جو 3.5 سال میں ہوئی وہ پاکستان نے اپنی ہسٹری میں نہیں کی, سوائے جب مجھے یاد ہے کہ چاغی کا جب ہم نے پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا تھا,
تو تب ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی 15-20 روپے کی, پر یہ بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ تھی. اور یہ ایڈجسٹمنٹ کی ایک وجہ پھر ٹو بی ریمیننگ کمپلیٹلی آنیسٹ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے تھوڑا سا روپی کو روک کے رکھا ہوا تھا, تو ہمیں یہ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا پڑی. سو دس از دا ٹروتھ. بٹ جسٹ ناظرین کے لیے ایک اور فگر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2018 میں جب حکومت چینج ہوئی تھی تو 72% تھا آف جی ڈی پی, یعنی کہ جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ 72% تھا. اب ایک ری بیسنگ ہو گئی ہے, تو جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ چھوڑی ہے تو وہ تب بھی 72% ہی ہے. قرضوں کا دباؤ بالکل بڑا ہے, پاکستان ایک ڈیٹ چیلنج میں ہے, اور وہ چیلنج آپ کو 4000 ارب روپے کی انٹرسٹ پیمنٹ میں نظر آ رہا ہے جو 2018 میں 1500 تھا. بٹ ہمیں اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑے گا, اور ٹیکل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور اس کا طریقے کا نام ہے DRM, ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. امجد نیازی صاحب یہ بتائیے کہ ایسا لگتا تھا کچھ دن پہلے تک آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کی بہت جلدی میں تھے, اور بہت جلدی عجلت میں آپ نے ایک تاریخ بھی دی, اور لانگ مارچ کرنے کی بھی کوشش کی اور کیا بھی, پھر آپ نے واپس چلے گئے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے یہ ذرا اس حکومت کے کندھوں پر پڑ جائے 15-20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے, تاکہ آپ اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو مشکلات ہوں الیکشن میں جاتے ہوئے. کیا یہی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی آج؟ اسد اللہ بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اقتصادی سروے آیا اس میں پچھلے 3 سال کا انہوں نے خود مانا کہ گروتھ ہوئی ہے, پاکستان اوپر گیا ہے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے خود اپنے منہ کے, لیکن وہ کہتے ہیں سسٹینیبل نہیں قوم کو بتایا, انکلوسیو نہیں ہے. ہاں سر, دیکھو یہ عجیب بات ہے کہ سسٹینیبل, یہ اسی طرح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے جو ہوئی ہے, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں. دیکھو خود انہوں نے فکر بیان کیے کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے. ایک تو بات ہے کہ اب تو آفیشلی آ چکے ہیں نا, اسے یہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اب دوسرا یہ کہنا کہ جی ہم کو اس پہ سیاست, پھر بھی دیکھیں قوم کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی. قوم, ہمارا مقصد قوم کو اوپر لے کے جانا تھا. ہم جس مشکلات سے گزر رہے تھے, اصل بات ہے جو ان کے لانے والے ہیں نا, تو وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کو رکھیں یا نکالیں. کیوں کہ ان کی جو پالیسی ہے نہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے نہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے, اور یہ اپنے بوجھ سے اب خود بھی گر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, یہ اپنے بوجھ سے خود بھی گر رہے ہیں. آج بھی ہمارا نمبر 1 جو آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم اپنا فیصلہ خود کرے, پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ہو, وہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہوا پاکستان نہ ہو. یہ ہمارا کیسے گورے کے لیے ہماری اسٹیٹمنٹ ہے, ہمارا اس کے اوپر بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ہم تو اداروں سے بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں, ایون سپریم کورٹ سے بھی ہم نے کہا کہ اب تحقیقات کریں تاکہ ان کو جو لایا گیا ہے اس کے کیا اثرات آئے ہیں, اس سائفر کے کتنے اثرات آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس نے ملک کے ساتھ یہ اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے وہ بھی قابل سزا ہونے چاہیے. جی صحیح, تو صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں ایک چیز مجھے بتائیے رضا بلوچ صاحب کہ جی میں کہہ رہا تھا اسد اللہ بھائی, بالکل صحیح ہے سر. میں ایک بلوچ صاحب کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. جی سر, کر لیں, مکمل کر لیں. جی میں نے کہا ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے اسد اللہ بھائی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوری الیکشن ہو, اور مطلب جو آتا ہے قوم فیصلہ جو کرتی ہے ہمیں قابل قبول ہوگا, لیکن ہم صاف اور شفاف. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کہتے ہیں فوری الیکشنز ہوں, لیکن علی گور بلوچ صاحب یہ بتائیں, آپ کے پاس اتنی کمپیٹنٹ ٹیم ہے, تجربہ کار ٹیم ہے, یہ بجٹ میں مزدور کی کم سے کم تنخواہ کا ذکر کرنا بھول کیسے گئے؟ دیکھیں اسد اللہ خان, بات یہ ہے کہ پہلے میں اپنے بھائی نیازی صاحب کو جواب دے لوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. مطلب ہے کہ جو لوگ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہیں, جو لوگ ڈبے اور ووٹ چرا کر آئے, جو لوگ ڈسکا کے مقام پر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمیں بھاشن دیں گے آزاد پاکستان کے
کس آزاد پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ اس کو آزاد سمجھتے ہیں جس میں ووٹ چوری کر کے عوام کے آپ کو جو ہے اقتدار پر مسلط کر دیا جائے؟ آپ کس پاکستان کو آزاد سمجھتے ہیں کہ جس کی جوڈیشلی عمران احمد نیازی کے اشاروں پر فیصلے کرنے لگے تو پھر آپ اس کو سمجھیں گے کہ آزاد پاکستان ہے؟ اگر آپ آئین اور قانون توڑے اور 5 ججز آپ کے خلاف فیصلہ دے دیں تو آپ اس پاکستان کو آزاد پاکستان نہیں سمجھتے. آپ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے آئے, آپ اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں, آپ اسمبلی کی دیواریں توڑنا چاہیں تو اور آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو یہ آزاد پاکستان. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ پہلے بھی بجٹ میں فکس ہے اور ہر دفعہ ہم نے کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 15% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی ہیں سرکاری ملازمین کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ہم جو سبسڈیز دے رہے ہیں, ہم جو پروگرامز لے کر آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے منیمم جو ٹیکس کی پہلے تھی کہ وہ 4 لاکھ اور 5 لاکھ پر تھی, وہ بڑھا کر ہم نے 12 لاکھ کے اوپر کر دی ہے, تاکہ جو عام آدمی ہے جس کی آمدن 12 لاکھ تک ہے اس کو اب ٹیکس دینا پڑے گا, آمدنی کے اوپر 12 لاکھ سے نیچے والے بندے کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس طرح سے ہم جو پیکج لے کر آئے ہیں جو کسان گراس روٹ لیول تک جائے گا, وہ ہم نے مشینری پر سے زرعی پر سے ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں. ہم نے ثقافت اور سیاحت کے فروغ کے لیے جو ہے ان آئٹم پر بھی ہم نے ڈیوٹیز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. ہم نے کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جس طبقے کو ریلیف نہیں دیا. ظاہر ہے کچھ مشکل فیصلے کیے, مہنگائی ایک لیکن آج شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں کے پروگراموں کے نام چینج کر کے باقی جو ہیں وہ آپ نے بند کر دیے ہیں سارے پروگرام. لیکن میں جی صحیح ہے, لیکن میں آخری سوال, مختصراً وقت ختم ہو رہا ہے, میں ڈاکٹر خاقان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سر, کیا اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ انفلیشن 25 اور 30% پہ چلی جائے؟ دیکھیں, جو انفلیشن ہے نا, یہ اس پہ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرے گا کہ گیس کی قیمت 45% تک بڑھنی ہے. ابھی تک حکومت نے فیصلہ نہیں کیا. آنریبل فائنانس منسٹر نے یہی کہا اپنی اسپیچ میں. اس کے ساتھ ساتھ 1 جولائی کو بجلی کی قیمت 7.92 روپے تک بڑھنی ہے. اب اس میں حکومت پاس آن کیا کرتی ہے, یہ دونوں چیزیں ہی فیصلہ کریں گی. بٹ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جو سی پی آئی ہے, ایس پی آئی تو آلریڈی 24% کے قریب چلا گیا, جو سی پی آئی ہے جو کہ ایک مجموعی میجر ہے, یہ 18 سے 20% آنے والے مہینوں میں چلا جائے گا, اور پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے پرائسنگ چینجز ہوتے ہیں. تو لیٹس کیپ ہوپ کہ ہم رائٹ سر, بہت شکریہ ڈاکٹر حسن نجیب صاحب. وقت ختم ہو گیا میرے پاس, بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب, امجد علی خان نیازی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.